سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اکرم سوندو صاحب کا کہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں مادری زبانوں کا ہفتہ یہ منایا ہے۔ اگرچہ یہ ہفتہ تو ایک ہفتہ پہلے ہونا چاہیے تھا، فروری کے آخر میں، چلیں تاخیر سے صحیح۔ اور اچھی بات یہ کہ اس میں انہوں نے، حالانکہ یونیورسٹیاں اگر علم کی تخلیق کا مرکز ہیں تو جیسا شاہ زیب صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے حقیقی زندگی کے بہت ہی کڑے مسائل ہیں ان پہ گفتگو کا سب سے بڑا مرکز بھی یونیورسٹی کو ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں بھی ایک مطلب ایلیوژن، التباسات بہت پھیلائے جاتے ہیں اور وہ التباسات میں رہنا ہمارا معاشرہ بھی پسند کرتا ہے اور اس میں ہماری یونیورسٹیاں بھی رہتی ہیں۔ اور یہ بات کا کہتا ہے کہ جناب یہ نازک بہت موضوع ہے، اس پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ زبانوں کا مسئلہ بھی ہمارے یہاں بہت نازک بنا دیا گیا ہے، مذہب پہ گفتگو نہیں کریں گے، سیاست پہ گفتگو نہیں کریں گے، یعنی وہ چیزیں جو حقیقی طور پر ہماری زندگی کو بہت گہرائی تک جا کر متاثر کر رہی ہیں، ہمارے پورے وجود کو متاثر کر رہی ہیں، انفرادی وجود کو اور ہمارے اجتماعی وجود کو، تو ہم ان پر ایک ٹیگ لگا کر کہ یہ نازک مسائل ہیں، ہمیں ان پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان مسائل پہ گفتگو نہیں کرتے تو آپ ایک افرید کو پاتے رہتے ہیں۔ جو لوگ نفسیات سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا مسئلہ، ایک معمولی سا سوال، معمولی سی پریشانی، اگر آپ اس کو وقت پر اس کا حل تلاش نہیں کرتے تو وہ آپ کے بہت بڑے ایک نفسیاتی عارضے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سماج کو جو لاحق مسائل ہیں، اگر آپ ان مسائل پہ گفتگو نہیں کرتے اور ان کو سمجھنے کی ایک جو علمی اور عالمانہ کوشش ہے وہ نہیں کرتے اور اس گفتگو میں اس مسئلے سے تعلق رکھنے والے تمام جو لوگ ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز جن کو کہتے ہیں، ان کو شامل نہیں کرتے تو سماج بھی اسی طرح بہت سے عوارض کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ یہی صورت ہماری ماں بولی کے ساتھ بھی ہے۔ تو میں تو اس ماں بولی کے ہفتے کے حوالے سے پہلی بات، دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ ماں بولی کا جو دن منایا جاتا ہے اس کی جو وجہ ہے، اس کی وجہ اسی جگہ پہ ہے جہاں کھڑے ہیں، یعنی اس ملک پاکستان نے اپنے ایک حصے کو اپنی ایک لسانی مسئلے پہ کھل کر گفتگو نہ کرنے کے نتیجے میں گنوا دیا۔ اور بھی اس میں فیکٹرز تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بھی بہت سے عوامل تھے، لیکن ایک مسئلہ جب انہیں اٹھایا گیا، اگر اس مسئلے کو درست طریقے سے اس وقت حل کر لیا جاتا، اس کو بعد میں اگر اس کو آئین میں شامل کر دیا گیا، لیکن اگر اس مسئلے پہ نہیں، اگر 1952 میں طالب علموں جو یونیورسٹی کے لوگ کر رہے تھے احتجاج، اگر ان کی بات سنی جاتی تو گولی نہ چلائی جاتی 21 فروری کے دن اور وہاں ایک شہداء کا مینار نہ بنتا، تو پھر اس کے بعد پوری دنیا جب دن مناتی ہے تو اس میں آپ چاہیں نہ چاہیں یہ واقعہ خود آ جاتا ہے۔ تو میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی اور قومی زندگیوں میں بہت سے سانحات ہوتے ہیں اور ہمیں سانحات کی یاد میں جینے کی بجائے سانحات سے آگے بڑھنا سیکھنا چاہیے اور ان سانحات کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اگر وہاں آپ اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں تاکہ دوبارہ وہ سانحہ نہ ہو، تو اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے ماں بولی کا جو ہفتہ منایا جاتا ہے تو کم از کم ہمارا فوکس اس پہ رہنا چاہیے کہ جو زبانوں کا مسئلہ ہے یہ بہت ایک پیچیدہ، بہت پرابلمیٹک ہے، لیکن اسی وجہ سے یہ ہماری زیادہ توجہ چاہتا ہے، ہمیں اس پہ زیادہ غور کرنا چاہیے اور تمام لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر ہے کیا۔ کچھ باتیں شاہ زیب صاحب نے کہیں کہ ہمارے ہاں جو زبانیں باہر سے آئی ہیں، اگر آپ جو ایک لسانی تنوع دیکھیں تو جو زبانیں باہر سے آئی ہیں ان کو ہمیشہ ایک پرشکو انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا وجہ ہے کہ باہر سے کوئی بھی زبان آئی ہو، وہ آریاؤں کی زبان باہر سے آئی ہو، وہ ایرانیوں کی زبان باہر سے آئی ہو، وہ عربوں کی زبان آ رہی ہو، وہ یورپیوں کی زبانیں کچھ آئی ہوں اور بعد میں انگریزی آئی ہو، تو یہ باہر کی آنے والی زبانیں ہیں، ان کو ہم ہمیشہ جو ہمارے یہاں جو طبقات بنے ہیں ان میں وہ طبقہ ہمیشہ طاقتور رہا ہے جس نے یہ باہر کی زبانیں لے کے چلی ہیں، اور یہ طبقہ ہمیشہ چھوٹا رہا ہے، وہ سنسکرت بولنے والا طبقہ ہو، وہ فارسی بولنے والا طبقہ ہو، یا انگریزی بولنے والا طبقہ ہو، یا عربی بولنے والا طبقہ ہو، تو وہ طبقہ ہمیشہ ایک اقلیت میں
لیکن اپنی طاقت کے اعتبار سے وہ سب سے غالب رہا ہے. وہ جو ایک زبانوں کو سمجھنے میں ایک کون بنائی جاتی ہے، ایک مخلوطہ بنایا جاتا ہے، تو اس میں سب سے اوپر جو اس کا چھوٹا سا کون ہے، تو اس پہ وہ زبان اس وقت ہے. آج یہ پہلے فارسی تھی، اب اس کی جگہ وہ انگریزی ہے. تو وہ چھوٹی سی زبان ہے، چھوٹا سا طبقہ ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، اس کے پاس ساری طاقت ہے. اور زبانوں کی جو تقسیم ہے یہ اتنی ہی کڑی اور سنگین تقسیم ہے جتنی ذات پات کی. جس میں ذات پات میں آپ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، بہت سے نکال دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں، ان کو قابل نفرت بنا دیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح کی جو لسانی تقسیم ہے کہ جو اس اشرافیہ کی زبان وہ نہیں جانتا وہ برہمن ہے، اور جو دوسرے عوام لوگ ہیں وہ راکشس ہیں، وہ غریب ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ غیر مہذب ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیے اس کو ذرا جذباتی ہوئے بغیر سوچئے تو آپ کو لگے گا کہ یہ اسی طرح کی تقسیم ہے، اور اس کے جو کنوٹیشن ہیں وہ سارے وہی ہیں جو ذات پات والے ہیں. اور اسی طرح کی جو طاقت ہے جس طرح برہمن کے پاس وہ طاقت تھی، اسی طرح اپنے زمانے کی جو اشرافیہ کی زبان ہے ان بولنے والوں کے پاس وہ ساری طاقت ہے. وہ حقیقی طاقت بھی ہے، ہارڈ پاور بھی ہے، اور سافٹ پاور بھی ہے. اس طاقت کی ساری شکلیں. شاہ زیب صاحب نے ایک بڑا اچھا نکتہ کہا کہ ہم نے اپنے جو یہاں کے لوگ تھے ان کو تو ہمیشہ مطلب کبھی توجہ نہیں دی. انہوں نے بہت اچھا کیا کہ سرائیکی شاعری کا مطالعہ کیا. ہم اپنے طالب علموں کو جو ہمارے یہاں ادب کی کینونائزیشن جو ہمارا ادب سے تعلق ہے، تو اس وقت ظاہر ہے اس کینونائزیشن کی ساری جڑیں وہ مغرب میں ہے. مثلا ہم اپنی ساری جو تاریخ ہے، تنقید کی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں وہاں سے، یونان سے کرتے ہیں. اور کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ جناب ٹھیک اسی زمانے میں جب یونان میں یہ وثیقہ لکھی گئی ہے، اسی کے آس پاس یہاں اسی ہندوستان میں ایک ناٹیہ شاستہ لکھی گئی تھی جس کو بھرت نے لکھا تھا. اور اس کی یہ کہانی یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بیانے کے لیے کہ آرٹ کی پاور کیا ہوتی ہے، اور آرٹ کی پاور کے سلسلے میں جو انڈیجنس اور یہاں مقامی وہ کنسیپٹ کیا تھا. 4 وید آپ جانتے ہیں، ہندوؤں کے 4 وید ہیں. اس کے ساتھ ایک کہانی ہے کہ ایک دیوتاؤں کا ایک گروہ ایک مل کے گیا برہما کے پاس، اور اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، وہ نیک نہیں بنتے، لیکن اگر برائی کی طرف بہت جلدی جاتے ہیں. ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وید موجود ہیں، ہم ان کو برابر ان کی تعلیمات پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کے رویوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد برہما نے 5واں وید اتارا، اور وہ 5واں وید کیا تھا؟ سنگیت کا اور ناٹک کا، ناٹیہ کا، یعنی شاعری کا، رقص کا اور موسیقی کا، یعنی جس کو آ جاتے ہیں فن کا، آرٹ کا. اب اس میں یہ بتایا گیا کہ پھر آگے اس کو تھیورائز کیا گیا. یہ ساری تھیوری ہے، وہ تو وقت نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جو بدھ ایک فلاسفر ہے دیگناگ ہے، ان کی ساری تھیوری ہے. اور اسی کو سوشیل نے، چونکہ وہ سنسکرت جانتا تھا اور اس کی تقابلی ادبیات کا پروفیسر تھا، اور اسی نے اس کو لے کے آگے چلا تھا. اس کا بات سے لوگوں نے بتا دیا کہ وہ سارے نظریات جو تھے وہ بدھی نظریات ہیں، وہ یہی سارے ڈیولپ ہوئے اور ان کو آگے لے کے چلے گئے. لیکن چونکہ ہم ہر جو باہر کی چیز ہے، اب سوال سوچنے والا یہ ہے، جس کا جواب تو دے دیا شاہ زیب صاحب نے، کہ ہمارے اندر جو سب سے طاقتور ڈیزائر ہے وہ باہر کی ہے. ہم اپنے آپ کو باہر کی گیز سے دیکھتے ہیں، ہم اپنی ایویلویشن یہاں کے نہیں کرتے، ہم سیلف ریفلیکشن نہیں کرتے، اور ہمارے جو سیلف کی کنسٹرکشن ہے یا ہماری سبجیکٹیوٹی کی جو تشکیل ہے وہ بھی باہر سے، کوئی بھی باہر سے ہو وہ ہوئی ہے. اور یہ اس کی ظاہر وہ وجہ کیا ہے؟ وہ تاریخی ہے. تو اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے اس ساری میکانیات کو سمجھے گی، تاریخ بنی کیسے. اب آپ کہیں میں تو جب تمہید پیش کیا، لیکن میں مختصر کرتا ہوں جو مجھے آج کہنا تھا. یہ تو شاہ زیب صاحب نے مجھے جو پرووک کر دیا، کچھ باتیں کہے گا. چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. جو میرا موضوع تھا کہ ایک ہمیں زبانوں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے 2 اصطلاحات میں نے چنی تھی، ان کے ذریعے میں جو پاکستان میں حقیقی طور پر زبانوں کا مسئلہ درپیش ہے اس کے لکھوں. ایک ہے لسانی تکثیریت، اور دوسری ہے لسانی تنوع پسندی، یعنی ملٹی لنگوالزم، اور دوسرا پلوری لنگوالزم. ایک ہے، اور چونکہ پاکستان جو ہے یہ کثیر لسانی خطہ ہے، یہاں 70 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور پورا جو جنوبی ایشیا ہے اس میں تو ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں. تو پہلا تو جو امر واقع ہے کہ یہ ایک کثیر لسانی خطہ ہے. اب سوال یہ کہ اس کثیر لسانیت کا ہم تک تصور کیا پہنچایا گیا ہے،
یعنی ہم کثیر لسانی یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہاں 70 سے زیادہ زبانیں ہیں، 15-20 زبانوں کے نام بھی آتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ اس کثیر لسانی مسئلے کے ساتھ ہم دو چار کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ جب اس میں غور کر رہا تو مجھے لگا، ایک میں نے کتاب میری کو 10-12 سال پہلے آئی تھی، ماوادیات، اس میں نے ایک دو امیج کی مدد سے اس کو واضح کیا تھا کہ ہندوستان کی جو کثیر لسانیت ہے اور پاکستان کی کثیر لسانیت، اس کو سمجھنے کے لیے دو درختوں کی جو تمثیل ہے وہ بہت کارگر ہے. ایک ہے شاہ بلوچ کی اور ایک ہے برکت کی. جو یورپین لنگوسٹ سے، جو یورپی ماہرین لسانیات نے، انہوں نے کثیر لسانیت کو واضح کرنے کے لیے جو تصور تشکیل دیا وہ یورپ کے شاہ بلوچ کا درخت ہے. وہ جو اوپر بڑھتا جاتا ہے، اس کا تنا موٹا ہوتا جاتا ہے اور اوپر اس کی شاخیں ہوتی ہیں جو الگ الگ ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب تھا کہ ٹھیک ہے کثیر لسانیت ہے لیکن ایک زبان اس میں ڈومیننٹ ہوگی اور باقی چھوٹی چھوٹی اس کی دور شاخیں ہوگی اور ان کا زمین سے اتنا ہی فاصلہ ہوگا. زمین کے ساتھ جو ہوگی سب سے طاقت ہوگی ایک سنگل زبان ہوگی، وہ انگریزی ہوگی، سنسکرت ہوگی، یا یہاں آ کے کوئی اور دوسری زبان ہندی ہو جائے گی یا ہمارے یہاں اردو ہو جائے گی، باقی نہیں. لیکن جو برکت کی تمثیل ہے، برکت کی شاخیں جتنی اوپر جاتی ہیں اتنی ہی نیچے جاتی ہیں اور برکت کی شاخوں کے درمیان تعاون ہوتا ہے، وہ فاصلہ نہیں ہوتا. تو لہذا ہمارے ذہنوں میں جو راسخ کیا گیا وہ کثیر لسانیت کے حوالے سے شاہ بلوچ کی تمثیل تھی، لیکن ہم اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ برکت کی تمثیل ہے. ہم زبانوں کو زمین سے کٹ کر اوپر آسمان کی طرف نہیں، ہم ان ساری زبانوں کو یہاں واپس آسمان اوپر، لیکن ان کی دو رخی حرکت ہونی چاہیے، بلندی کی طرف بھی اور زمین کی طرف بھی، اور ان زبانوں کے درمیان ہائرارکی اور درجہ بندی ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ اب بھی ہمارے، چونکہ ایک بات یاد رکھیے، ہمارے ذہنوں پہ 3-4 چیزیں بہت ایک اثر رکھتی ہیں، چند میٹافرز، چند امیجز، یا چند جو تمثیلیں ہوتی ہیں. تو چونکہ یہ جو تمثیل تھی یہ زیادہ شاہ بلوچ والی کی گئی اور یہ باہر کی تھی، تو لہذا وہ ہم اسی کو اب تک چلے آ رہے ہیں. اور اب تک ہم زبانوں کی جو درجہ بندی کرتے ہیں اس میں لازماً ایک زبان کو زیادہ بڑی زبان کہتے ہیں اور اس کی جو قیمت ہے وہ باقی سب زبانوں کو ادا کرنی پڑتی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ایسا نہ ہوتا تو شاہ زیب صاحب جو سرائکی شاعری سنا رہے تھے، یہ اگر آپ ہمیں سننی چاہیے. جو سرائکی کے شاعر ہوں، سندھی کے شاعر ہوں، پشتو کے ہوں، وہ غلطی کے ہوں، وہ واقعی کے ہوں، وہ شینا کی ہوں، بروشسکی کی ہوں، جتنے پاکستان زبانیں، وہ جو کچھ سوچتے ہیں اپنی ذات میں، گہرائیوں میں، جن مسائل کو، دنیا کو، خدا کو، اس کائنات کو جس طرح دیکھتے ہیں ان کو بولنے کا حق ہے اور ہمیں ان کو سننا چاہیے. اور اس کا جواب جو دیتی ہے وہ لسانی تنوع پسند دیتی ہے. لسانی تقسیم تو یہ کہ صرف یہ اعتراف کرنا کہ بہت سی زبانیں موجود ہیں. لسانی تنوع پسند یہ ہے کہ آپ زبانوں کے اندر دو چیزیں، زبانوں میں علم اور زبانوں کا کلچر، یعنی ان کا ہر زبان کا ایک اپنا تصور دنیا ہے، ورلڈ ویو ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں جو زبان کو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر زبان جو ہوتی ہے وہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتی ہے. اس کا جواب آپ کو جب وہ کوڈ سوئچنگ کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اگر انگریزی بول رہے ہیں تو آپ دنیا کو اور نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ اردو بول رہے ہیں دنیا کو اور نظر سے. یعنی میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی بہت بنیادی فرق ہوتا ہے، لیکن ایک قابل محسوس فرق ضرور ہوتا ہے. تو لہٰذا دنیا کی ساری زبانوں میں ایک اپنا ورلڈ ویو جو صدیوں کے ایک اس پروسیس کے بعد بنتا ہے. تو لہٰذا لسانی تنوع پسندی کہتی ہے کہ آپ صرف زبانوں کو بولے نہیں. زبانوں کو بولنے کا مطلب یہ کہ آپ زبانوں کو ریڈیوس کر رہے ہیں اور ایک صرف مینز آف کمیونیکیشن کے طور پر لا رہے ہیں. اور مینز آف کمیونیکیشن میں زبان کا بہت 5% حصہ بھی نہیں آتا. جس کو ہم زبان کہتے ہیں اس کے اندر جو ایک ہماری عملی، کاروباری یا افیشل ضرورتیں وہ تو بہت چھوٹا حصہ ہے. اس کے علاوہ زبانوں میں اس کا جو ادب ہے، جو زبانوں کی روایات ہیں، اس کا جو فوک لٹریچر ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے. تو لسانی تنوع پسندی کہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ انگیج کریں، اس کے ساتھ مکالمہ کریں، اس کے اندر اتریں. پھر آپ جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں، انسانیت پیدا ہی اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ ان کی زبانوں میں صدیوں سے ان کے ظاہر ہونے والے جو تصورات ہیں، ان کے تجربات ہیں، ان کے دکھ ہیں، ان کی خوشیاں ہیں، ان کا غصہ ہے، ان کی مزاحمت ہے، جو کچھ ہے آپ اس کو سمجھیں. اس کو ایک فرد کی آواز پر سمجھیں، اس کو ایک پورے گروہ، پورے انسانی گروہ جس کو زمین پہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی دوسرے گروہ کو حق ہے. تو آپ اس کو سمجھیں تو پھر آپ ایک لسانی تنوع پسندی. اور یہ جو لسانی تنوع پسندی کو اگر ہم ایک تاریخی طور پر دیکھیں تو ہمارے خطے میں یہ موجود رہی ہے. اور ہمارے یہاں اس سے پہلے
जो बहुत से बड़े बड़े लिखने वाले रहे हैं, वो लिसानी तनव्वुर पसंदी पर अमलन इस पे रहे हैं, अमल करते हैं बाकायदा तौर पर। मिसाल के अमीर खुसरो का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, उनको देखिए वो एक जुबान में नहीं लिखते थे, वो फारसी में भी लिखते थे और हिंदी में भी। और हिंदी भी उस वक्त पंजाबी वाले कहते हैं कि अमीर खुसरो हमारा भी शायर है, उर्दू वाले कहते हैं हमारा भी शायर है। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने फ़र्क नहीं किया था, और उन्होंने एक नज़्म में, वो मैं नहीं ला सका, जिसमें वो हिंदुस्तान की 15-20 जुबानों का जिक्र करते हैं और कोई दर्जा बंदी नहीं करते। याद रखिए, लिसानी तनव्वुर पसंदी में दर्जा बंदी नहीं है। ये दर्जा बंदी जो थी, ये टोटली मुकम्मल तौर पर ये एक नौ आबादियाती तश्कील है कि हम जुबानों में दर्जा बंदी करेंगे, एक जुबान को ऊपर रखेंगे, बाकी जुबान को उसके जरिए सप्रेस करेंगे, लेकिन और वो शाहबूब वाली इमेज रखेंगे। लेकिन इसी तरह हमारे जो बाद के लोग रहे हैं, सच्चल सरमस, वो हफ्त शायर हफ्त जुबान है, वो 7 जुबानों में क्यों लिखते थे? वो 7 जुबानों में इसलिए लिखते थे कि वो चाहते थे कि हर जुबान बोलने वाले एक अलग तस्वुरात की दुनिया में रहते हैं। तो अगर आपने उनके साथ रहना है, उनके साथ एक ही खित्ते में रहने वाले हैं, और क्योंकि वो सफ़र भी करते थे, ये बहुत अहम बात है। अब हम चूँकि एक वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं और हकीकी सफ़र नहीं करते, लोगों से हमारी मुलाकातें नहीं होती, इसलिए हमें लिसानी तनव्वुर पसंदी का पूरा इदराक भी नहीं होता। अगर आप दूसरे खित्तों में जाएँ, पाकिस्तान में जाएँ, तो आपको लगेगा कि आपको वो ज़ुबानें कुछ ना कुछ आनी चाहिए, क्योंकि वो जो सूफियात है उनका बहुत अहम किरदार है इस रवादारी को फैलाने में और वसी और बशर भी। और मैं समझता हूँ कि जो वसी और बशर लफ्ज़ है, ये हमारे सेकुलर लफ्ज़ से कहीं ज़्यादा वसी मानी का हामिल है, क्योंकि आपने दीन और मसलक पर रहते हुए आप दूसरों के दीन और मसलक और आइन को उतना ही अहमियत देते हैं जितनी अपने को देते हैं। आप झगड़ा नहीं करते और उनके साथ मिल के मुकाबला करते हैं। तो हमारे तमाम सूफिया जो वसी और बशर थे, उनमें एक किरदार उनकी लिसानी तनव्वुर पसंदी का भी था, वो उनकी ज़ुबान में बोलते थे। बाबा फरीद तो सराइकी भी लिखते थे, सिंधी में भी लिखते थे, पंजाबी में लिखते थे, फारसी भी आती थी और अरबी भी आती थी। और वो इन जुबानों में दर्जा बंदी नहीं करते थे, किसी को बड़ी जुबान नहीं कहते, किसी की छोटी। जिस जुबान को 4 लोग भी बोलते हैं या 4 करोड़ बोलते हैं, वो जुबान के तौर पर यकसा दर्जा रखती हैं। बाकी फ़र्क आता है उनमें इल्म कितना पैदा हुआ, उनको मौका कितना मिलता है, ये दूसरी बात है। लेकिन जिसको 4 इंसान भी अपनी ज़िंदगी के बुनियादी मुतालबात के इज़हार के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इतनी ही काबिल एहतराम है जितनी दुनिया की कोई भी दूसरी ज़ुबान होती है। तो ये हमारे यहाँ लिसानी तनव्वुर पसंदी मौजूद थी। खुद अल्लामा इक़बाल तक आते हैं, हम देखते हैं कि वो मौजूद थी। उन्होंने फारसी में लिखा, उर्दू में लिखा, अगरचे ये शिकायत सब की बजाय पंजाबी में नहीं लिखा, पंजाबी में लिखा जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो बाकी शोरात यहाँ की, जैसे खुशाल खां भट्ट, उनके कई तस्वुरात को अपनी शायरी में पेश किया। यानी उन्होंने पंजाबी में नहीं लिखा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने यहाँ की ज़ुबानों के अदब का एक तरह से एहतराम किया और इसका इकरार किया और अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा खुशाल खां के तस्वुरात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, उनकी वसीयत को भी कलमबंद किया। इसके बाद एक मसला जो हमारे मौजूदा ज़माने में आता है कि लिसानी तनव्वुर पसंदी बज़ाहिर बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें होनी चाहिए, लेकिन हमारी राह में जो रुकावट है वो हमारा कॉलोनियल एक्सपीरियंस आता है। जब तक हम उस कॉलोनियल एक्सपीरियंस से बाहर नहीं आते, उससे निजात नहीं पाते, ये मुश्किल रहेगी कि हम लिसानी तनव्वुर पसंदी को इख्तियार करें। अब हम जब उसको इख्तियार करने लगते हैं तो हमारे रास्ते में ज़ुबान लिसानी तनव्वुर पसंदी के रास्ते में लिसानी दर्जा बंदी, जिसकी शादी से वो हाई होती है। नगोगी को मैं पढ़ता था उनकी किताब, उन्होंने एक जगह है कि हमारा जो मौजूदा ज़माना है वो, उसके लिए बड़ी दिलचस्प उन्होंने इस्तेलाह इस्तेमाल की है, साइबरचर, नेचर और नर्चर को मिलाकर, कि अब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये साइबरचर है, यानी साइबर दुनिया है और ये नेचर को रिप्लेस कर रही है और हमारी सारी जो नशोनुमा है, हमारी जहनी तहजीब उसके जरिए हो रही है। तो अब ये बिल्कुल साइबरचर, ये बिल्कुल नई मखलूक है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारी जो जहनी दुनिया है वो नेचर से भी कटी हुई है और हमारी जो सारी जहनी नशोनुमा है वो उस वर्चुअल रियलिटी और इतनी कम्युनिकेशन सारी आ रही है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ुबानें भी मौजूद हैं। और जब ये ज़ुबानें मौजूद हैं तो उनमें भी चंद बड़ी ज़ुबानों को एक तरह की दर्जा बंदी हासिल है, यानी उनके पास जितनी ताकत है, बज़ाहिर लगता है कि हमारा जो राब्ता है उसके ज़रिए दुनिया की बेशुमार ज़ुबानों के साथ है, लेकिन हकीकत में चंद ज़ुबानों के साथ है और वही ज़्यादा ताकतवर है। तो जब तक हम इस एक्सपीरियंस को, जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस और जो हमारे ज़माने में, जो ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, जो न्यू कॉलोनियलिज्म में बात लोग हमारे ज़माने के लिए हाइपर कॉलोनियलिज्म के इस्तेमाल करें, तो हाइपर कॉलोनियलिज्म हमारे रास्ते में बड़ी रुकावट है। तो जब तक हम इसको पूरी तरह समझते नहीं हैं और अपनी जो माँ बोली है, अपनी ज़ुबानें हैं,
ان کو زبان کے طور پر درجہ نہیں دیتے، ان کی اندر کی جو دنیا ہے، ان کا علم اور ان کے تصور دنیا جو ان کا ہے اس کے اندر نہیں اترتے. تو میرا خیال ہے ہماری ساری پھر باتیں رہیں گی، ہم صرف ماں بولی کو شاباش دیتے رہیں گے اور اس کے بعد سیشن ختم ہوگا، چائے پئیں گے، گھر چلے جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے آپ طالب علموں سے ضرور میری درخواست ہے کہ وہ ان مسائل پہ ضرور سوچیں گے اور کس طرح ہم اس لسانی تنوع پسندی کو اختیار کر سکیں. اور جو لسانی اسینشلزم کی بات کی اس کا بھی اسی سے براہ راست تعلق ہے کہ آپ کسی ایک زبان کے ساتھ وہ شدت پسندی نہ جوڑیں جو ہمارے یہاں دوسری چیزوں کے ساتھ ہے. تو زبان کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہماری زبان میں دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں ہے تو اس سے بہت ہوتا ہے، رواداری کا خاتمہ ہوتا ہے. ہمیں اپنی زبان پر فخر ضرور کرنا چاہیے لیکن یہ فخر دوسری زبانوں کی تحقیر اور حقارت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے.